اہم عالمی مذاہب کی بنیادی تعلیمات کے مطابق انسان کو تخلیق کا تاجدار سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت عطا کی گئی ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان سکے، اپنے مقام کو برقرار رکھ سکے اور اسے مزید ترقی دے سکے، اور سب سے بڑھ کر روحانیت حاصل کر سکے۔ یہی اسلام میں تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں۔ تاہم موجودہ دور کا نظام تعلیم زیادہ تر انسان کی معاشرتی ترقی پر مرکوز ہے۔ اس نے آج کے انسان کو حد سے زیادہ مقابلہ کرنے والا، خود غرض اور دنیاوی دوڑ دھوپ میں مصروف بنا دیا ہے۔ جدید زندگی کی تیز رفتاری نے انسان کے دل و دماغ میں لالچ کو بڑھا دیا ہے، جس کا نتیجہ ذہنی دباؤ اور بے چینی کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہٰذا موجودہ نظام تعلیم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ نصاب میں روحانیت کی بنیادی عنصر کو شامل کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل خدائی شعور حاصل کر سکے۔ یہ احساس انسان کو اپنے رب کے سامنے شکر گزار بناتا ہے۔ شکر گزاری انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، جبکہ ناشکری زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ قرآن پاک ایسے شخص کو ملامت کرتا ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہو۔ ہر حال میں شکر گزاری روحانی تعلیم کی سمت پہلا قدم ہے۔ اس کا آغاز اس وقت سے کیا جا سکتا ہے جب بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ اگر بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں یہ سیکھ لے کہ ماں کی گود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہ تربیت اس کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا۔ حالیہ تحقیق کے مطابق بچے کی ذہنی و جسمانی نشو و نما سب سے تیزی سے پیدائش سے لے کر 2، 3 اور 4 سال کی عمر تک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قوم کو چاہیے کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد اپنے بچوں کی نگہداشت کا انتظام کرے۔ یہ قوم کے مستقبل کی سرمایہ کاری ہے تاکہ بچے معاشرے کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکیں۔ بچپن کے انہی ابتدائی برسوں میں روحانی تربیت سب سے آسانی سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ بچہ ابھی دنیاوی مشغولیات میں زیادہ نہیں الجھا ہوتا۔ آج ہم ایک مہذب دنیا میں رہتے ہیں، مگر بدقسمتی سے روزانہ بے شمار غیر مہذب اعمال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا کے کئی حصوں میں جنگل یا سمندر کا قانون نافذ ہے۔ جنگل میں شیر اپنی طاقت اور درندگی کے باعث بادشاہ کہلاتا ہے اور اس کے سامنے باقی جانور خوفزدہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ آج کا تعلیمی نظام بھی دنیا کو اسی جنگل اور سمندر جیسا بنا چکا ہے جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو وہی عظیم سمجھا جاتا ہے۔ نظام تعلیم ایسے بگاڑ کو درست کر سکتا ہے۔ تعلیم کی 2 اقسام ہیں، رسمی یعنی فارمل اور غیر رسمی یعنی انفارمل۔ رسمی تعلیم میں وہ مراحل شامل ہیں جب بچہ نرسری سے اسکول، پھر کالج اور آخرکار یونیورسٹی تک پہنچتا ہے۔ رسمی تعلیم ڈگریاں اور معاشرتی روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آج کے دور میں رسمی تعلیم کو تو لازمی سمجھا جاتا ہے، مگر غیر رسمی تعلیم کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے شہری رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کے تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ روحانی تعلیم بیک وقت رسمی و غیر رسمی انداز میں دی جا سکتی ہے۔ آج کا انسان مقابلہ کرنے والا تو ہے، مگر خود غرض بن چکا ہے۔ رسمی تعلیم ایک خاص مدت تک محدود ہوتی ہے، جبکہ غیر رسمی تعلیم عمر بھر جاری رہتی ہے۔ ہر انسان روزمرہ تجربات سے یہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے شکر گزار اور عاجز رہے۔ یہی چیز زندگی میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور انسان کو اپنی پہچان اور کردار سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا کے کئی معاشرے باوجود اعلیٰ رسمی تعلیم کے منفی رویوں سے آزاد نہیں ہو سکے۔ ایسے لوگ ہیں جو انصاف اور برداشت کی بات کرتے ہیں مگر عمل میں ظلم کرتے ہیں۔ ان کے اعمال ان کے اقوال کے خلاف ہیں اور وہ حیوانوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ سب روحانیت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ بری عادات سے نجات کے لیے روحانیت کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے اور والدین کو بھی اس تربیتی نظام کا حصہ بنایا جائے۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ والدین کو گھریلو روحانی ماحول کی اہمیت پر آگاہ کریں۔ روحانی طور پر ہم سب ایک ہیں اور ہمارا ماخذ بھی ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 156۔ دنیا تمام اقوام کی مشترکہ میراث ہے اور ہر قوم کو جینے، ترقی کرنے اور اپنے رب کا پیغام آگے بڑھانے کا حق حاصل ہے۔ اگر نظام تعلیم میں روحانیت نہ ہو تو وہ ایسی سواری کے مانند ہے جس کے نہ پاؤں ہوں نہ پہیے۔
اس لیے روحانیت کو تعلیم کے پورے نظام کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ روحانیت ایک ایسا لطیف مگر گہرا مفہوم رکھنے والا تصور ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ظاہری دنیا کے شور سے ہٹ کر انسان کے دل اور روح کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ روحانیت دراصل اس احساس کا نام ہے کہ زندگی صرف جسم، دولت یا طاقت کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خالق، ایک مقصد اور ایک پیغام پوشیدہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے روحانیت ایمان کی تکمیل کا دوسرا نام ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنے رب کو نہ صرف عقل سے پہچانتا ہے بلکہ دل سے محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بارہا ذکر آیا ہے کہ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہی آیت روحانیت کی بنیاد ہے کہ اصل عبادت دل کی پاکیزگی ہے۔ روحانیت کا آغاز خود سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے باطن میں جھانکنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے اندر موجود روشنی اور تاریکی دونوں کو پہچانتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر ہے، نفس۔ روحانی ترقی دراصل اسی نفس کو قابو میں لانے کا نام ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی قرب روحانیت کی انتہا ہے۔ روحانیت کا سب سے پہلا زینہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ ناشکری دل کو اندھیرا کر دیتی ہے، مگر شکر دل کو منور کر دیتا ہے۔ دوسرا زینہ صبر ہے۔ روحانی انسان ہر حال میں راضی رہتا ہے، چاہے زندگی میں آزمائش ہو یا آسانی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں چھپی ہر بات کسی بہتری کا پیش خیمہ ہے۔ یہی یقین اسے بے قراری سے نکال کر اطمینان قلب کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تیسرا زینہ محبت اور خدمت ہے۔ جو انسان روحانیت کے راستے پر چلتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے رنگ، نسل یا مذہب کی کوئی حد نہیں رہتی، کیونکہ روحانیت دل کو وسعت عطا کرتی ہے، تنگی نہیں۔ روحانیت کا مقصد دنیا سے بھاگنا نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ ایک روحانی شخص کاروبار کرتا ہے، تعلقات بناتا ہے، خوشی مناتا ہے، مگر ہر کام میں اس کا دل اللہ کے ذکر سے منور رہتا ہے۔ روحانیت انسان کے کردار میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہ اسے عاجز بناتی ہے، رحم دل بناتی ہے، بردبار بناتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ طاقت غرور کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے۔ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے مگر نفرت کے بجائے دعا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں روحانیت کی شدید ضرورت ہے۔ موجودہ تعلیم نے انسان کو عقل دی ہے مگر دل سے خالی کر دیا ہے۔ مادی ترقی نے آسائشیں بڑھا دی ہیں مگر سکون چھین لیا ہے۔ ہر طرف دوڑ، حسد، حرص اور مقابلے نے انسان کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ ایسے میں روحانیت ہی وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو دوبارہ جوڑ سکتی ہے، اس کے دل، اس کی سوچ اور اس کے ایمان کو۔ روحانیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں جو نظر آئے بلکہ وہ ہے جو دل کو اطمینان دے۔ روحانیت کے بغیر تعلیم ایک مشین بن جاتی ہے، عبادت ایک رسم اور زندگی ایک دوڑ، مگر روحانیت کے ساتھ یہی سب عمل معنی خیز بن جاتے ہیں۔ آخرکار روحانیت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی روح کو پہچانے، اپنے خالق سے رشتہ مضبوط کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور دوسروں کے لیے خیر و محبت کا ذریعہ بنے۔ یہی وہ روحانی کمال ہے جس سے انسان اپنی اصل منزل، اللہ کی قربت اور دل کے سکون تک پہنچتا ہے۔ اختتامی پیغام: روحانیت وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے اور جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سکون باہر نہیں، اندر ہے۔